نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ 22ویں پارے کا آغاز ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے نصیحت کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو مقام ہے، چونکہ آپ نبی کی بیویاں ہو، تو اس اعتبار سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ سب سے جداگانہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ازواج کو علیحدہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء۔ ایک وجہ امتیاز ہے، ایک امتیاز کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کی نسبت ڈائریکٹ نبی کے ساتھ ہے، اور اس اعتبار سے اے نبی کی بیویوں آپ امت کی ماؤں کے درجے کو پہنچی ہوئی ہو۔ لہٰذا 22ویں پارے کے آغاز میں سورہ احزاب کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، اور انہیں بھی فرمایا گیا کہ جب مردوں سے گفتگو کرو تو اپنے لہجے میں لچک یا نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ غیر محرم سے یا مرد سے بات کریں تو ان کے لہجے میں کوئی دعوت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اگلا بندہ جو ہے وہ یہ آگے معاملات کی طرف لے کے چلے، اس کے ساتھ لہجے میں ایسا روب دبدبہ ہونا چاہیے کہ وہ آگے ضرورت کے مطابق بات کرے، اس سے وہ آگے بات نہ کرنے پائے۔ اب دیکھیں اسلام کے حکم کی کتنی بڑی مصلحت ہے۔ اسے کہا گیا کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو اس کے ساتھ لہجے میں بلا وجہ کی نرمی نہیں رکھنی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا جو ہے وہ کسی شک و شبہ میں آ جائے اور پھر تم جو معاملہ ہے وہ شیطان تم پر غالب آ جائے۔ عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم، اس کی یہ وجہ۔ نبی کی بیویاں، انہیں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ کیا کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز، زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ جو ایسا کریں گی ان کو اجر بھی دگنا ملے گا، ان کو اجر بھی دگنا ملے گا، اور آخرت میں عزت والی روزی کا تو اہتمام ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ستھرا کر دے، تم سے پلیدی کو دور کر دے، تم سے پلیدی کو دور کر دے، اور تمہیں اس طرح پاکیزہ کر دے جس طرح کے پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ آپ 22واں پارہ کھولیں۔ 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز کا ہم نے ابھی پڑھا کہ 22ویں پارے کے آغاز میں حکم کنہیں دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ جو 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے، اور دوسرے میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور انہیں ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، یا نساء النبی۔ اس آیت میں بھی خطاب، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی خطاب، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو۔ ان ساری نصیحتوں کے بعد اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تم سے پلیدی کو دور کر دے۔ اب کس قدر تضاد ہے فکر کے حوالے سے، کس قدر تضاد ہے عقل و شعور کے حوالے سے۔ اب عام آدمی جو عقل و شعور رکھتا ہے، پچھلی آیت میں تو نبی کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، آگے بات چلی آ رہی ہے، اب کیسی بد دیانتی ہے، کتنا بڑا ناانصافی کا معاملہ ہے کہ آپ کہیں
کہ نہیں جی یہ جو خطاب ہے یہ اس آیت میں صرف حضور کی اہل بیت ہے، تو بتائیے جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی؟ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس میں تو ایک اضافی ایک حکم ہے، وہ اضافی حکم کیا ہے؟ وہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کئی بار، ہم نے بھی کئی بار پڑھی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی چادر کے اندر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں اپنی چادر میں لے کر اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اب اس کا یہ معنی کب ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا بس یہی میری اہل بیت ہے، بلکہ یہاں تو اضافی ایک معاملہ ہے کہ بیٹی کو جب بیاہ دیا، بیٹی کا جب نکاح کر دیا، اس کو بیاہ دیا، تو پھر تو اس کا سلسلہ نسب جو ہے اس کے حوالے سے ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری بیٹی اگلے گھر چلی جائے، کسی کے ساتھ وہ نکاح میں بھی آ جائے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں بھی آ جائے، تب بھی وہ میری ہی اہل میں شامل ہوگی۔ اب یہ تو اللہ کے نبی نے اس کو وسعت دے دی، تو اب اس کو چند نادان اس کو سمیٹتے ہوئے اس قدر سمیٹتے رہ جائیں اور کہیں جی صرف یہی لوگ اس میں شامل ہیں جن کو چادر میں لیا تھا، باقی تو ہیں وہ شامل نہیں اہل بیت میں، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ ڈائریکٹ جو پہلے نمبر پہ آتی ہیں اہل بیت میں وہی آپ اہل بیت میں شامل نہ کریں۔ تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارے علماء مفسرین کا اس پر بڑا واضح انہوں نے لکھا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں، مفسرین کے مطابق یہ جو معاملہ ہے اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں حضرت شیر خدا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ ازواج مطہرات اہل بیت سے باہر نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، یہ جو تقسیم کر دی گئی، ایک ضمناً یہ بات آئی، اسے بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو تقسیم کر دی گئی کہ یہ گھر والے ہیں اور یہ باہر والے ہیں، یوں کہا گیا کہ جی یہ گھر والے ہیں وہ در والے ہیں، یہ جو تقسیم ہے گھر والے اور در والے کی، آپ اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کے اندر، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی اپنے سسر کو کہتا ہے یہ گھر والا نہیں؟ بولیے، آپ کہہ کے دیکھیں کہ یہ میرے گھر والا نہیں ہے، یہ گھر والوں میں شمار نہیں ہے، سسر گھر والوں میں شمار نہیں ہے۔ تو کس قدر ناانصافی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رشتہ حضرت ابو بکر سے کیا ہے، حضرت عمر سے کیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں، تو وہ دونوں تو رشتے میں سسر ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جی یہ گھر والے ہیں اور یہ در والے ہیں، تو آپ عام معاشرے میں اپنے سسر کو کہیں کہ یہ میرے گھر والا نہیں، تو یہ کیا ایک عجیب سا تضاد ہے کہ ہم اپنے لیے تو معاملہ اور رکھیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے معاملہ اور رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ تو مراد اس میں یہ ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے پلیدی کو دور کر دو۔ اچھا، اب اگر یہاں آپ اس آیت میں مراد ہی نہ لیں بیویوں کو، کہیں جی اس آیت میں صرف یہی لوگ مراد ہیں، اس آیت میں وہی پنج تن مراد ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر
جنہیں اللہ نے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کر لیا انہیں تو پہلے ہی پاک کر کے منتخب کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس قدر اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ جبریل امی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جوتی اتار دیجئے، نالین پاک اتار دیجئے، اس کے نیچے ایک نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی جانور چھوٹا سا کیڑا اس کا خون لگا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس جوتی کو اتار دیں. تو جو اللہ اس قدر اپنے حبیب سے محبت کرتا ہو کہ محبوب کے جوڑوں کے نیچے بھی خون لگا ہوا ہو تو جبریل کو بھیجا جاتا ہے کہ اس جوڑے کو اتار دیں. تو جو محبوب کریم علیہ السلام کی بیویاں ہوں گی وہ اللہ کو کس قدر محبوب ہوں گی کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے لیے چنا. اور ایک بات اور، جو آپ اپنے محبوب کے لیے تحفہ چنتے ہیں ہر طرح سے بے مثال چنتے ہیں، ہے نا ایسا؟ بھئی آپ اپنے پیارے کے لیے مثلا آپ بیٹے کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، بیوی کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، اپنے محبوب دوست کے لیے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، تو آپ بازار میں اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھی چیز لیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ باری تعالیٰ نے محبوب کی زوجیت کے لیے جنہیں چنا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حاشا و کلا، خاکم بدہن، ہم زبان پر ایسی بات لا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے معاملے سے محبوب کو دو چار نہیں کرے گا جو معاملہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان بن جائے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے لیے بھی، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ معاملہ سوالیہ نشان بن سکتا ہے. جو محبوب، جو اللہ لوگوں سے فرمائے کہ کوئی نیکی نہیں ہے جب تک اپنی پسندیدہ شے خرچ نہ کرو، محبوب کریم علیہ السلام اعلان کریں اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اگلے کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے جو ازواج منتخب کرے، جو ازواج منتخب کرے وہ معمولی ہوں؟ اور پہلے خطاب کر دی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کیا نبی کی بیویوں کوئی تم جیسا نہیں. لستن کاحد من النساء، باقی عورتوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری برابری کر سکتا. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کا صدقہ ہم پہ رحمت برکت نازل فرمائے. پھر اسی سورہ احزاب میں ایک اور معاملہ، بہت ہی اہم ترین معاملہ، جس میں اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو علیحدہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب نبی کوئی حکم دے دیں، جب نبی کوئی حکم دے دیں، یا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے اس کے بعد کسی کے لیے اختیار کی گنجائش باقی نہیں رہتی. بڑا واضح، کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے اور رسول اللہ علیہ السلام کا حکم آ جائے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سن لو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہی میں دور چلا گیا، کھلی گمراہی میں. ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اب یہاں آگے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس واقعے کی وجہ سے غیر مسلم اور ملحدین متجددین بڑا اعتراض کا ایک سامان اور ایک ماحول بناتے ہیں. وہ ماحول کیا ہے، وہ سوال اور اعتراض کیا ہے، وہ ہم نے جاننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید، یہ ذہن میں رکھیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. حضرت زید کو جب منہ بولا بیٹا بنا، ان سے حضور بہت پیار کرتے، بہت پیار کرتے، انتہا درجے کا پیار. اور پیار کی وجہ کیا تھی کہ جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو لے آئے تو ان کے چچا اور ان کے باپ بڑا ایک پورا لمبا قصیدہ لکھا، تلاش کرتے رہے اپنے بھتیجے اور اپنے بیٹے کو، کرتے کراتے انہیں پتہ چلا کہ جی مکہ میں ایک صادق و امین ہستی ہے جس کے پاس
ہمارا بیٹا اور بھتیجا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ تک پہنچا۔ اس زمانے میں اس طرح کے معاملات عام تھے، جس کو پکڑا غلام بنا کے تو بیچ دیا۔ اب جب تک اس شخص کو خرید کے آزاد نہیں کیا جاتا تھا وہ شخص آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جب چچا بھی سامنے کھڑا ہے، باپ بھی سامنے کھڑا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی اسے پوچھ لو، زید سے پوچھ لو، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے روکوں گا نہیں، اور اگر یہ نہیں جانا چاہے تو پھر میں اسے مجبور ہے جانے بھی نہیں دوں گا۔ اب انہوں نے جب حضرت زید سے پوچھا تو حضرت زید نے رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم میں، دامن رحمت میں رہنا منظور کر لیا۔ اپنے چچا کو بھی جواب دے دیا، اپنے بابا کو بھی جواب دے دیا، نہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ لوگ حیران کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیسا بھولا آدمی ہے کہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ محبت شفقت دیکھی، کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا، اور لوگ پھر زید بن حارثہ کے بجائے لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ چلتا رہا سلسلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی پھوپھی کی بیٹی، حضور علیہ السلام کی۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کر دیا۔ اب ان کا آپس میں نکاح جب ہوا، آپس میں ان کی بنے نہ، میاں بیوی تھے، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی، چل نہ سکے، معاملات صحیح طور پر نہ چلے۔ اب جب رسول کریم علیہ السلام تک معاملہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے خبر دے دیتے، اللہ تعالیٰ خبر یہ دیتے محبوب آپ نے نکاح کرنا ہے زینب سے، آپ نے نکاح کرنا ہے زینب سے۔ اب اس ماحول میں اللہ نے ایک بہت بڑی رسم کا خاتمہ کرنا تھا۔ وہ رسم کیا تھی؟ عرب میں منہ بولے بیٹے کو جب اپنا بیٹا بنا لیتے نا تو اس کے بعد پھر نسبی صلبی بیٹے محروم رہ جاتے، سارا کا سارا جو معاملہ تھا وہ منہ بولے بیٹے کو ملتا اور باقی سارے کے سارے وارث محروم ہو جاتے، ان کو کچھ بھی نہ ملتا، سارا منہ بولے بیٹے کو ملتا، منہ بولے بیٹے کے ساتھ سارے احکامات، سارے فرائض اسی پر آ جاتے، باقی سارے پیچھے رہ جاتے۔ اب یہ منہ بولا بیٹا ہی رہے گا نا، وارث تو نہیں بن سکتا حقیقی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا محبوب اب یہ آئے، معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام دل میں یہ سوچے میں کیسے کہوں زید کو، میں زید سے کیسے کہوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ اور پھر معاملہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور وہ پھر حضور کی زوجیت میں آ گئی۔ تو وہ منہ بولا بیٹا جس کو لوگ معاشرے میں اصل بیٹے سے ترجیح دیتے تھے، اس رسم بد کا خاتمہ ہو گیا، اس رسم بد کا خاتمہ ہو گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، جو غیر مسلم الزام تراشی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کے نبی ایک وہ اتنا غلط الزام لگاتے ہیں، زبان ہماری جل جائے، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خاکم بدان ہمارے منہ میں خاک کہ جی نبی نے ان کو دیکھا تو پھر دیکھ کے تو حضور کا معاملہ اس طرح کا ہو گیا، تو آپ نے کہا زید تو اس کو طلاق دے دے، تو آپ کے نبی نے ایسے کیا۔ ان نادانوں کو کوئی یہ تو بتائے بھلا کہ حضور کے تو سامنے ان کا معاملہ ہوا تھا۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوتا تو پہلے حضرت زید سے نہ کرواتے، اور حضرت زید سے نکاح بڑا معاملہ ہوا تھا، کوئی آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت زینب کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ کسی مومن کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ انکار کرے۔ انہوں نے جب سنا کہا ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتا، تو یہ پھر معاملہ ہونا ہی نہیں تھا، حضور علیہ السلام پہلے ہی نکاح کر لیتے۔
آپ پہلے ہی نکاح کر سکتے تھے، آپ کی پھوپھی ذات تھی، تو آپ پہلے کرتے تو انہوں نے ہنس کے دینا تھا. تو وہ جسے معاشرے میں غلام سمجھا جاتا تھا اس کے ساتھ حضور نے رشتہ کر دیا ان کا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دین کے معاملات میں تھوڑا سا عقل استعمال کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. تو پھر عرب میں یہ جو رسم بد تھی کہ جی سارا کا سارا منہ بولے بیٹے کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، اس سارے کے سارے معاملے کا خاتمہ ہو گیا. اس سارے معاملے کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور حکم بھی نازل ہوا تھا کہ اللہ نے حکم نازل کر دیا بھی جو جس کے بیٹے ہیں ان کے باپوں کے نام کی طرف ان کی نسبت کرو، کسی اور کے ساتھ ان کا نام نہ جوڑو، کسی اور کے ساتھ ان کا نام. اب کیسی ہمارے یہاں بھی معاشرے میں جہالت ہے، ایک بڑی لمبی سی پوسٹ ہے کہ جی جو بیویاں اپنے شوہر کا نام ساتھ لگاتی ہیں وہ ڈریں اس بات سے کہ اللہ ان کے لیے بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا. حدیث میں جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس کے لیے جنت کے حرام ہونے کا معاملہ ہے. جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس کے لیے جنت کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح کا معاملہ. تو بھائی وہ جو بیوی اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے وہ شوہر کے ساتھ اس کی نسبت ہے، وہ کون ہے شوہر کی اپنے آپ کو اولاد ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف نسبت کر رہی ہے؟ وہ تو نسبت واضح ہے. تو کس طرح ایک لوگوں کو گمراہ کیا جاتا، نہیں جی اس طرح کا معاملہ ہے. خیر، تو اب اللہ نے جب یہ حکم دے دیا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے منسوب کرو، ان کے اصل باپوں کے نام سے. اب دوبارہ زید بن محمد پہلے ہو چکے تھے، اب دوبارہ پھر زید بن حارثہ. اب یہ بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا دکھ تھا کہ کل تک میری پہچان تھی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، دل میں درد دکھ. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ قرآن کریم میں زید کا نام نقل کیا. قرآن کریم میں زید کا نام بیان ہوا. آپ دیکھیں یہ نام لے کے کسی صحابی کا اس طرح ذکر کرنا، یہ زید رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے. تو اللہ نے ایک معاملہ جو لیا تھا نا پھر اس سے اعلیٰ دیا. تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک شے لے لے تو یا تو اللہ پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسا، اس سے کم تر نہیں. اللہ کا یہ اصول نہیں. پھر اسی سورہ احزاب میں سب سے اہم ترین معاملہ کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے سارے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد من صلی علیہ و بعدد من لم یصلی علیہ. پھر اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے. سورہ سبا کے اندر بنیادی طور پہ جو ایک معاملہ ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ اتنے عالی شان ان کا معاملہ تھا. ہم نے کئی بار اس سے پہلے بھی پڑھا کہ دونوں اطراف میں باغ تھے، درمیان میں ان کا راستہ تھا. اس زمانے میں مفسرین فرماتے ہیں اتنی خوشحالی تھی کہ اگر سر پہ ٹوکری لے کے ویسے ہی کوئی گزر جاتا تو جاتے جاتے اس کی ٹوکری بھر جاتی. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح، ہم نے بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، بخشنے والا رب، اور کیا چاہیے. لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، انہوں نے قدر نہیں کی، اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فاعرضوا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا. تو ہم نے وہ کیا کیا؟ سب چیزوں کو بدل دیا. پھر وہی جو باغات دائیں بائیں تھے وہ باغات جاتے رہے، وہاں پہ چند ایک جھاڑیاں، کانٹے وغیرہ، بس یہی چیزیں رہ گئی، باقی سب چلا گیا. اسی کے بارے میں فرمایا جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو نعمت بھی پھر اس کے پاس دوبارہ نہیں آتی. جو اللہ کی اس لیے فرمایا نا جو شکر کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر ادا کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے، اور جو انکار کرے گا تو پھر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ فاطر میں ایک بنیادی بات یہ بتا دی گئی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ سارے کے سارے بات سن لیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے معاملے سے. اور آغاز میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا،
اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے کوئی بند، اور جس کے لیے وہ بند کر دے کوئی کھول۔ باری تعالیٰ تجھے تیرے رزاق، جواد، وہاب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اس مقدس مہینے کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر صدا اپنی رحمت کے دروازے کھولے رکھنا، ہم پر صدا اپنی رحمت کے دروازے، صرف ہم پر نہیں بلکہ پوری امت پر، پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھنا، ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمانا۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اس کا آغاز کچھ جو ہے وہ 22ویں پارے میں ہے، پھر آگے 23ویں پارے میں، ہم کل کی نشست میں یاسین سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی رحمت کا صدقہ، اپنی امان عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کے آخر میں جو بات فرمائی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر میں لوگوں کے اعمال کی بنا پر لوگوں کو پکڑنے لگ جاؤں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ اس طرح کا معاملہ کرے کہ بدعمالیوں پر سب کو پکڑنے لگے، تو فرمایا روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، روئے زمین پر فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، ایک بھی جاندار زندہ نہیں رہے۔ اگر میں بدعمالیوں پر گرفت کرنے لگوں تو فرمایا ایک بھی جاندار زندہ نہ رہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اللہ سب کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے ستار العیوب اور غفار الذنوب اور غفور رحیم ہونے کا واسطہ ہم سب پر اپنی بے پایہ رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین۔